شکر گزار ہوں اپنے پیارے بھائی حافظ محمد نواز صاحب کا اور حافظ عبدالوئی سلفی صاحب کا جو امیر ہیں PP 168 مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر لاہور کے، اور محترم جناب رانا محمد داؤد صاحب اور محترم جناب قاری محمد آصف ربانی صاحب جو لاہور کے ناظم تبلیغ ہیں۔ میں تمام کارکنان کا، دوست احباب کا، معاونین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ یزدانی صاحب کے خطاب کے بعد شیر ربانی جانشین یزدانی حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف ربانی صاحب کا انشاءاللہ خطاب ہوگا۔ سیالکوٹ میں بڑی مسجد کے ماشاءاللہ خطیب ہیں اور ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ یزدانی صاحب کے خطاب کے بعد انشاءاللہ ربانی صاحب کا خطاب بھی آپ نے لازمی سننا ہے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں تصویر یزدانی جانشین یزدانی برادر اصغر علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر لاہور، حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر علامہ ریاض الرحمن یزدانی صاحب۔ بیداری کا ثبوت ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ میں صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں اس مسجد کے امام خطیب محتمم پروفیسر میاں عبدالرحمن عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ ہم پوری جماعت، ابھی وہ موجود نہیں ہیں، ضروری کام سے ان کو جانا پڑ گیا کہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑے ہی اخلاص کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ ہمیں پروگرام یہاں رکھوایا اور شفقت کی ہم کے ساتھ۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے ادارے کو ترقی دے، ان کے علم میں، ان کے صحت میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے۔ محترم جناب علامہ ریاض الرحمن یزدانی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ
وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تھکائی دیں دے لوگاں نو میرا مطلب ہے کہ ایڈا لمحہ پروگرام اور سارا پاکستان سدیا ہے بہرحال لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اچھی دے کہہ دیو یار تحقیق اللہ نے احسان کیا مومنوں پر تحقیق اللہ نے احسان کیا مومنوں پر کسے اور سے نہیں مشرکاں سے نہیں قبر پرستوں پر نہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اللہ نے احسان کیا مومنوں پر اہل نظر پر اہل توحید پر کہ ان میں سے اپنا آخری رسول بھیجا ہے آخری رسول انہی میں سے ناریوں میں سے نہیں نوریوں میں سے نہیں خاکیوں کی اصلاح کے لیے خاکیوں سے بھیجا ترجمہ سنو لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ خاکیوں کی اصلاح کے لیے خاکیوں میں سے بھیجا ہے اولاد آدم کی قیادت کے لیے اولاد آدم میں سے بھیجا ہے وہ کیا کرتا ہے یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ ان کی قلبی اور ذہنی بیماریاں دا علاج کرتا ہے قرآن پڑھ پڑھ کے ذہنی اور قلبی بیماریاں دا علاج اوہن ہوئے تبا میں نہ ہوئے کسے دا امام اہل حدیث کانفرنس ہے اس لیے میں اس میں بات کر رہا ہوں نوریوں میں سے نہیں خدا کی قسم محمد آپ کا وہ محمد ہے کہ جو اس کے پاس بیٹھ جاتا تھا وہ نوریوں کو کراس کر جاتا ہے نوری کیا ہوتا ہے نوری کیا ہوتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا نوری کیا ہوتا ہے آپ کے محمد کے پاس جو بیٹھ جاتا تھا جو بے جاندہ سی خدا دی قسمیں اور نوریاں نو کراس کر جاندہ سی محمد کی جوتیوں کے محمد کی آپ کے محمد درود سے پڑھ دے ہو آپ کے محمد کی جوتیوں سے جوتیوں کی ٹھوکروں سے کیا ہوتا ہے نور کے سمندر ابلتے ہیں
نور کیا ہوتا ہے؟ آپ کی محمد کی جوتیوں کی ٹھوکروں سے نور کے سمندر ابلتے ہیں، اور جو نہ دے کول بہ جاندے سن وہ نوریاں نو کراس کر جاندے سن، کراس کر جاندے سن، کراس کر جاندے سن۔ اور اہل حدیثوں، کدی تواڈے تے تھوڑی جی خشکی ختم ہو جائے نا تے اس کائنات وچ اس زمین دے اٹھے خدا دی قسمیں آسمان دے فرشتے بھی تواڈے تے رش کرن۔ اتنا بڑا یہ عقیدہ ہے مسلک اہل حدیث کہ آسمان کے فرشتے بھی تم پہ رشک کرنے لگے۔ یہ اتنا بڑا توحید کا عقیدہ ہے۔ اور اہل حدیث یہ کوئی فرقہ نہیں، یہ بھی بات سمجھ لیں۔ امیر لاہور کی حیثیت سے یہ میں بیان دینا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث یہ کوئی فرقہ نہیں ہے۔ فرقے کا دینا باندھے نے، شخصیتاں تے فرقے باندھے نے، شہران دے ناواں تے فرقے باندھے نے۔ امام ابو حنیفہ دے نا تے حنفی بن گئے، شافی بن گئے، حنبلی بن گئے۔ ساڈے بھی تے بزرگ ہے نا کہ مولانا ثناء اللہ مرسری، ہم نے کوئی ثنائی فرقہ نہیں بنایا، بنایا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، کوئی تیمی قبیلہ بنایا ہے ہم نے؟ کوئی فرقہ؟ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ذرا اپنے رحمت عالم کی سادگی ذرا دیکھو، سمجھ آ جائے گی۔ سادگی، فقیری 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 کا دامن جڑ جاتا تھا تو ستارے گرنے لگتے تھے۔ محمد جب سے فقیری کا دامن جڑتا تھا اور ان کی کالی کملی اٹھ جاتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ چاند طلوع ہو جاتا تھا، اور جب ان کی انگلی اٹھتی تھی چاند دو ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ اور خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جب وہ سر اونچا کر کے بول دے سن تے قرآن بندا جاندا سی، اور جدوں سر نیچا کر کے بول دے سن تے حدیث بندی جاندی سی۔ محمد ہیں وہ آپ کے، مذاق نہیں ہے کوئی کہ ہم نے دامن محمد پکڑا ہے۔ اہل حدیثوں، کوئی فرقہ اہل حدیث نہیں، یہ قرآن بھی حدیث ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ کیوں جی مولانا؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ۔ اللہ کا یہ قرآن بھی حدیث اور آپ کے رحمت عالم کا فرمان بھی حدیث ہے۔ تو یہ اہل حدیث ہے۔ اور پھر میں آپ سے یہ وہابی جو ہوتا ہے نا، بڑے کئی بیچارے ساتھ سے کمتری کا شکار ہو جائے، او جی وہابی آندے نہیں سکتے۔ لاہور والوں کو کیا کہتے ہیں؟ لاہوری، لاہوری۔ پاکستان والوں کو پاکستانی کہتے ہیں، ہندوستان والے ہندوستانی ہیں کہ نہیں؟ پنجاب والے پنجابی، سندھ والے سندھی، بلوچستان والے بلوچی،
اور خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہاب والے وہابی، وہاب والے وہابی، وہاب والے وہابی، اور کتنے خوش قسمت ہے آپ کہ آپ کا دشمن کہہ رہا ہے وہ وہابی جا رہا ہے، وہ وہابی جا رہا ہے، وہ وہابی جا رہا ہے، وہ وہابی جا رہا ہے۔ تمہارا تو دشمن بھی تمہیں اللہ والا کہہ کے پکار رہا ہے۔ بات آگئی؟ تمہارا دشمن بھی کہتا ہے کہ وہ اللہ والا جا رہا ہے، وہ اللہ والا جا رہا ہے، وہ اللہ والا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہابی اور اہل حدیث۔ ہونا بڑا مشکل کام ہے اصل میں۔ تو میں آپ سے یہ کہنے والا ہوں کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ ہیں آپ کے محمد آئے، صلی اللہ ربیع الاول بھی آ گیا ہے، اسی مہینے میں آئے وہ۔ اور ہم جو یہ اکٹھے ہوتے ہیں نا، یہ کوئی احسان ویسے نہیں ہے، یہ کوئی احسان نہیں۔ میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں، میں نے پوری دنیا میں یہ کہا ہے کہ وہ نمرود نے آگ جلائی تھی، نمرود نے خلیل اللہ کے لیے آگ جلائی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو ایک جانور تھا، وہ آپ کو پتہ ہے، کرلا، وہ پھونکے مار رہا تھا، پھونکے کہ شعلے اور تیز ہو۔ اور ایک فضائی پرندہ تھا، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، کبوتر، وہ چونچ میں ایک قطرہ پانی کا لے کر آ رہا تھا شعلے بجھانے کے لیے، شعلے بجھانے کے لیے۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تیری اس چونچ میں جو قطرہ آ رہا ہے اس سے یہ نمرود کے جو آسمان تک پہنچ چکے ہیں۔ اتنے بڑے میلوں میں آگ تھی نا، ابراہیم کو جلانے کے لیے، خلیل اللہ کو جلانے کے لیے۔ تو اس پرندے نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں کوئی ٹھیکہ نہیں لیا، میں کوئی ٹھیکہ نہیں لیا کہ آگ بجھ جائے، میں تو ابراہیم کے دوستوں میں اپنا نام شمار کرا رہا ہوں، میں تو ابراہیم کے دوستوں میں اپنا نام شمار کرا رہا ہوں۔ یہ تو ہم محمد کے غلاموں میں اپنا نام شمار کرا رہے ہیں۔ یہ کوئی اگر اتنا بھی نہ رہے، خدا کی قسم، اگر محمد کے غلاموں میں اتنا بھی احساس نہ رہے تو پھر کسی دیوار کے ساتھ اپنا سر مارنا چاہیے، پھر ٹکرا دینا چاہیے اپنے سر کو، پھر تو قابل تعزیت ہی ہے ہم۔ اگر اتنا بھی احساس نہ رہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ محمد سراج، محمد منیر، محمد سراج، محمد منیر، محمد بشیر، محمد نذیر،
محمد کلیم، محمد کلام، محمد پہ لاکھوں درود و سلام۔ اور یہ رہتی دنیا تک، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، میری کیا ہمت ہے کہ میں اور یہ ہم سب علماء محمد کی کریم کی شان بیان کریں۔ خدا کی قسم 23 سال تو اللہ کو لگے محمد کی شان بیان کرنے کے لیے، 23 سال اللہ کو لگے محمد کی شان بیان کرنے کے لیے۔ اور خدا کی قسم ہے کہ جب وہ زمین پر چل رہا تھا آپ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کالی کملی تھوڑی سی اتری نا، کالی کملی تھوڑی سی چہرے سے اتری تو اللہ نے جبریل کو فرمایا کہ لکھو، جبریل آؤ اور لکھو والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جبریل لکھو، اور چادر اوڑھ کے آ رہے تھے، دیکھ قدرت کی نظر پڑ گئی، چادر کو دیکھا تو فرمایا کہ جبریل آؤ لکھو یا ایھا المدثر، اور کبھی کمبل کو دیکھ لیا اڑے ہوئے، زمین پر چل رہے تھے، کمبل اوڑا ہوا تھا تو فرمایا کہ جبریل آ جاؤ لکھو یا ایھا المزمل۔ اور خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ مکے کی گلیوں میں چل پھر رہا تھا، پتھر پہ پتھر، پتھر پہ پتھر کھا رہا ہے، کس لیے؟ توحید کے لیے۔ یہی جو خانقاہیں ہیں بڑی بڑی، یہ مزار، کہیں سجدے ہو رہے ہیں پاؤں میں، مردے کے پاؤں میں سجدے ہو نہیں رہے، خانقاہوں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، کنائیوں میں سجدے، خدا کی قسم مردے کے پیروں میں سجدے، اشارے آج بھی سجدے ہو رہے۔ محمد آپ کا آیا، اس نے کہا کہ قولو لا الہ الا اللہ، پتھر کھانے پڑے تو کھاؤ۔ مولانا یزدانی صاحب سنو، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، پتھر کھانے پڑے تو کھاؤ، کانٹوں پر چلنا پڑے تو چلو۔ توحید یہ ہے، ساتھی ذبح کرانے پڑے تو کروا لو، اور بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑے تو کرو کرو۔ توحید یہ ہے، بدر و احد کے مارکوں سے گزرنا پڑے تو گزر جاؤ، لیکن منوا کے چھوڑو، منوا کے چھوڑو کہ اس جبین دے نال گلی ڈنڈا نہیں کھیڑنا۔ گلی ڈنڈا اس متھے دے نال گلی ڈنڈا نہیں کھیڑنا، کدی کتے ٹول، کدی کتے ٹول، کدی کتے دربار تے، اس ماتھے جبین کے ساتھ گلی ڈنڈا نہیں کھیڑنا۔ یہ آپ کے محمد اور امام اہل حدیث محمد کریم کا پیغام ہے مسلمانوں، کہ اشعاروں میں سجدے، کنائیوں میں سجدے۔ پاکستان تو میں تو بلکہ کہتا ہوں، پوری دنیا پھرتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں کہ پاکستان دا تے حال ہو گیا ہے مکے تو بھی پیڑا اس وقت دے مشرکی۔ سنو ذرا، تھوڑا سا سن لو، بس میں جا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا او محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو لہب پارٹی نو پوچھ، اے ابو جہل پارٹی نو پوچھ، اے اتبات شہبہ نو پوچھ، پوچھتے سیہ مشرقین مکہ نو ذرا سنو، آج اہل حدیثوں سنو کہ کل من یرزقکم من السماء والارض، کہ تو اڈا داتا کون ہے؟ ابو لہب نو پوچھو، ابو لہب نو، ابو جہل نو پوچھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو اڈا داتا کون ہے؟ تو انو رزق دین والا کون ہے؟ تو اڈا داتا کون ہے؟ قرآن ہے سورہ یونس کہ کل من یرزقکم من السماء والارض، ابو لہب سے پوچھو محمد، ابو جہل سے پوچھو کہ تہاڈا داتا کون ہے؟ تو کی جواب دینے؟ مشرکین مکہ۔ حضرت سننے والی بات ہے کہ وہ کیا جواب دیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ مکہ کے مشرک کہہ رہے ہیں، یہ قرآن ہے، سورہ یونس ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وہ تو انو روزی دین والا کیڑا ہے، وہ تو انو روٹی دین والا کیڑا ہے، تو اڈا داتا کیڑا ہے؟ تو کی جواب دے دینے مشرکین مکہ، ابو لہب، ابو جہل، اتبا شیبہ کیا جواب دیتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ۔ دیکھو مندے صاحب اسی نہیں، ذرا اپنا حساب لگا لو، پھر اگے سنو، پانی میں دئی جو رہا اگلا سنو، اگے وہ کہہ رہے ہیں قرآن سورہ یونس یہ کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، ایک کنا دا تے مالک کون ہے، اکھاں دا مالک کون ہے؟ نانو پوچھو تے صحیح، کوئی بابا نہیں، کوئی اکھاں والا بابا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، شان صحابہ حضرت مولانا ڈاکٹر علامہ ریاض الرحمان یزدانی صاحب کہ تو آڈا کون ہے؟ انہاں کھاں دا مالک کون، انہاں کناں دا مالک کون؟ تو کی جواب دیں دینے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اے کون کہہ رہے ہیں؟ مشرکین مکہ۔ یہ مشرکین مکہ ان کا بھی دیکھو کیا عقیدہ تھا، اور آگے کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ مَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور زندوں کو مردوں میں سے پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو وہ مشرکین مکہ جواب دیتے تھے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ۔ کوئی بابا نہیں، کوئی دربار والا نہیں، کوئی خانقاہ کا سجادہ نشین نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا پھر چوتھا سوال کہ مَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اس کائنات نو چلان والا کون ہے؟ تے وہ جواب دیں دے سن فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ مشرکین مکہ ابو لہب کی بات ہے۔ یہ ابو لہب کہہ رہا ہے کہ مَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اللہ چلا رہا ہے کائنات کو۔ پاکستان کا مسلمان کہہ رہا ہے کہ پیر عبدالقادر جیلانی چلا رہے ہیں۔ شرم کرو، ڈوب مرو۔ پھر آنے نے جی وہ
اسی حلوے دیاں دیگا پکانے ہیں یہ سڑ دے. خدا کی قسم ریاض الرحمن یزدانی کہتا ہے کہ جلنے والے کا منہ کالا. تم دیگوں میں حلوے کی دیگوں میں ڈوب مرو ہمیں خوشی ہوگی. من یدبر الامر اس کائنات دا چلان والا کون ہے؟ کون ہے؟ مشکل کشا بھی مار کھاؤ پتھر کھاؤ ذبح ہو جاؤ اور کانٹے بھی بچھائے جاتے ہیں تو محمد سیلو بدر و احد کے مارکوں میں گزرنا پڑے تو کوئی بات نہیں ہے. سمیہ 2 لخت ہوتی ہے تو ہو جائے. حمزہ کے 11 ٹکڑے ہوتے ہیں تو ہو جائے. خبیب انگاروں پہ بھونا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں. بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا جاتا ہے کوئی بات نہیں ہے. لیکن محمد ان سے منوا کے چھوڑو کہ مشکل کشا بھی اللہ ہے, حاجت روا بھی اللہ ہے, علام الغیوب بھی اللہ ہے, بیڑیاں پار کرنے والا بھی اللہ ہے. نعرہ تکبیر. حاجت روا مشکل کشا, حاجت روا مشکل کشا. حضرت مولانا ڈاکٹر علامہ ریاض الرحمن یزدانی صاحب, مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام, وہ ان کے زمانے میں ایک پرندہ تھا, اس نے شکایت کی حضرت سلیمان علیہ السلام کو. کبوتری تھی, ایک کبوتریاں دے ذکر ہو رہا ہے. کبوتری تھی, اس نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام میرے شوہر کو فلاں شکاری نے مار دیا ہے. میرے شوہر کبوتر کو. آپ چونکہ ان کی بھی زبانیں سمجھتے تھے, ہواؤں پر آپ کا اقتدار تھا, پرندوں پر بھی تھا, آپ نے اس بابا جی کو بلایا جس نے اس کے شوہر کبوتر کو شکار کیا. تو وہ بڑے بزرگ, ایسے چولا جبہ بڑا خوبصورت, ٹوپی بھی, بڑی پگڑی. تو آپ نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اس کے خامد کو مارا ہے؟ شکار کو. اس نے کہا اللہ کے رسول بالکل, میں تو حلال سمجھتا ہوں, میں نے کوئی گناہ تو کیا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام بات تو یہ صحیح کر رہے ہیں. کبوتری کہنے لگی مجھے اس بات پہ اعتراض نہیں ہے, مجھے اس بات پہ اعتراض نہیں کہ اس نے شکار کیوں کیا ہے. اعتراض اس بات پہ ہے کہ بزرگوں والا لباس پہن کر شکار کرتا ہے یہ, یا شکار کرنا چھوڑ دے یا بزرگوں والا لباس پہننا چھوڑ دے. خدا کی قسم اسلام کا لباس پہن کر اسلام کی بنیادیں ہلائی جا رہی ہے, کھودی جا رہی ہے. شرک کی ملاوٹ, صحابہ کو گالیاں, کوئی شے بھی خالص کو ملتی ہے. وہ ایک ماں کہنے بیٹا پوچھنے لگا ماں نو چھوٹا سا, یہ اذان کیڑی صحیح اذان ہے؟ انہیں آکھیا ماں نے بیٹا منو تے پتہ کو نہیں ہے, مولویاں نو ہی پوچھو نہ دیاں دکانداری, منو تے نہیں پتہ, مجھے تو کوئی پتہ. نماز میں ملاوٹ, تکبیر میں ملاوٹ. اذان وہ چنگی نہیں لگتی جڑی حرمین شریفین تو گونج رہی ہے, وہ چنگی نہیں لگتی, وہ عجیب ہی ہے. ویسے خدا دی قسم دیکھو, حرمین شریفین میں جو اذان گونج رہی ہے وہ بھی اچھی نہیں لگ رہی.
لباس جبے کبے کالیاں چٹیاں پگڑیاں پہن کر اسلام کی بنیادیں ہلا رہے ہیں۔ کسے خبر تھی، کسے خبر تھی، کسے خبر تھی کہ مصطفیٰ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر محمد کے دین کی بنیادیں کھودی جا رہی ہیں، کھودی جا رہی ہیں، کھودی جا رہی ہیں۔ لیکن انشاءاللہ گھبرانے والی بات نہیں، قیامت کے دن کل علامہ یزدانی بھی ہوں گے، علامہ احسان الہی ظہیر بھی ہوں گے۔ یہ قرآن کی کھیپ تھی جو صدیق اکبر سے چلی، صدیق اکبر سے لے کر اور بالا کوٹ کے شہداء تک چلی۔ یہ کھیپ فاروق اعظم سے لے کر علامہ احسان الہی ظہیر تک چلی۔ یہ کھیپ قرآن کی عثمان غنی سے لے کر واقعہ کربلا تک چلی۔ یہ کھیپ اور حضرت حیدر قرار علی سے لے کر علامہ یزدانی تک چلی۔ یہ کھیپ قرآن کی، یہ قرآن کی کھیپ۔ وہ چانن ونن آیا سی یزدانی، وہ چانن ونن آیا سی، ایمان دا چانن ونڈیا۔ علامہ یزدانی نے پورے پاکستان میں خدا کی قسم شرک کی منڈیوں پر بلڈوزر چلا دیجئے، بلڈوزر۔ اور وہ جس کو کوئی کاروبار نہیں ملتا وہ کوئی قبر ڈھونڈتے ہیں، قبریں۔ جس کو کوئی کاروبار نہ ہو وہ قبریں ڈھونڈتے ہیں۔ وہ ایک بابا جی تھے، ان کو قبر ہی نہیں ملی بیچارے نے، تو انہیں خواب سنا دیتی، خواب کہ بابا جی رات نو ملے نے تے انہیں آکھیا کہ میں بڑے عرصے تو ظاہر نہیں ہویا، میں فلان جگہ دفن آتے ہون، میں ظاہر ہون دا میرا وقت آگے آئے تے تو ہون اتھے بہ جا میری قبر دے اتے تے لوکانو کہہ کہ قوالیاں کرایا کرو، چڑھاوے لے کے آیا کرو، چادراں چڑھایا کرو۔ تے جیڑا نہ چڑھے گا وہ وابیاں دا بچہ ہوئے گا، تے میں انہوں پھونک مار کے جلا دیا گا وہ وابی دے بچے۔ لیکن علامہ یزدانی کو بھی پھونکے مارتے رہے، وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے، خدا کی قسم ہے۔ اور آج تک کئیوں کی روٹیاں ان کو گالیاں دے کے ان کا رزق چل رہا ہے۔ ان کی کرامت ہے یہ، ویسے ان کی کرامت ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، بات کو ختم کر رہا ہوں کہ آپ کا محمد، آپ کا محمد، آپ کا محمد، آپ کا محمد خدا کی قسم ختم الرسل ہے، خیر الورا ہے، نازنین ہے، ماجبین ہے، رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات میں بہترین ہے۔ وہ آپ کا پیغمبر خدا کی قسم شمس الضحیٰ ہے، بدر الدجا ہے، خیر الورا ہے، احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ خدا کی قسم وہ کھڑے ہو جائیں تو آسمان کو بلندی ملتی ہے، وہ بیٹھ جاتے تھے یہ زمین یہ دھرتی پرسکون ہو جاتی تھی۔ خدا کی قسم ان کو پسینہ آتا تھا، گلشن مہکتے تھے، ان کے لباس کو اللہ نے قرآن کی آیات بنا دیا۔ اور وہ آپ کا پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہن ختم ہی کرنا چکے ٹائم۔ علامہ احمد یزدانی صاحب ہماری جماعت کے لاہور کے ڈپٹی ناظم تبلیغ بن گئے ہیں، اور مجھے امید ہے
کہ یہ اس علاقے میں نہیں پورے لاہور میں انشاءاللہ تبلیغ کا کام کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ جمعیت یہ ویسے ہم اس کو بڑا آسان لیتے ہیں اہل حدیث، خدا کی قسم یہ بہت مشکل کام ہے۔ مجھ پہ کئی بار ایک میرا ڈرائیور کسی نے دکھا دیا سازش کر کے مارنے کے لیے، وہ خیر پکڑا گیا، اللہ کا احسان ہے۔ تو یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ میں پوری دنیا میں جاتا ہوں اور نغمہ توحید کو بلند کرتا ہوں، صرف میں آخر میں چونکہ آپ کا ذوق بھی ہے نا، تو مجھے ذوق، میں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا وکیل بھی ہوں، ویسے پریکٹس نہیں کرتا، لیکن مجھے پتہ ہوتا ہے بندے کا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چن وانگو، سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چن وانگو، کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگو۔ سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چن وانگو، کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگو، موسی مٹھاس والا، آسیاں دی آس والا، حسن دی پیاس والا، شربت سی کھنڈ وانگو، ہوئے ہوئے ناگسی تلوار سونا، رخسار گلنار سونا، رخسار گلنار سونا، موتیے دی طاقت کیے چمکے جو دنگ وانگو، موتیے دی طاقت کیے چمکے جو دند وانگو، صاف بلوری سینہ، صاف بلوری سینہ، صاف بلوری سینہ، جس وچ نہ غصہ کینا، آنو تے شانو سونا، سارے جہانو سونا، آنو تے شانو مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حضرت مولانا ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی صاحب۔ تے میں اکثر پڑھنا ہونا کہ میرا پیر سچا پیران دائے پیر سجنا، میرا پیر سچا پیران دائے پیر سجنا، جدے نام نے کلیجہ دیتا چیر سجنا، ہن مڑ مڑ نہ واڑو منو غیران دے وچ، ہن مڑ مڑ نہ واڑو منو غیران دے وچ، ہن مڑ مڑ نہ واڑو منو غیران دے وچ، دل لگ دائے محمد دے پیران دے وچ، منو فرصت نہیں لوگو ہن بغداد جان دی، کوئی لوڑ نہیں، منو فرصت نہیں لوگو ہن بغداد جان دی، کوفے بجن اجمیر دے ملتان جان دی، اکھا ٹھنڈیاں نہ ہون اینا شہرہ دے وچ، دل لگ دائے محمد دے پیران دے وچ، منو فرصت نہیں لوگو ہن بغداد جان دی، کوفے بجن اجمیر دے ملتان جان دی، اکھاں ٹھنڈیاں نہ ہون، اکھاں ٹھنڈیاں نہ ہون، میں اعلان کرنا اللہ دے فضل کرم دے نال، قرآن ہاتھ میں پکڑ کر کہتا ہوں، اکھاں ٹھنڈیاں نہ ہون، اکھاں ٹھنڈیاں نہ ہون، اینا شہرہ دے وچ دل لگ دائے محمد دے پیران دے وچ۔